السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. میرا نام ہے سید علی دانش اور یو آر واچنگ مائی پوڈ کاسٹ وچ از ان اسکرپٹیڈ. آج کے جو میرے گیسٹ ہیں، آج کے جو میرے مہمان ہیں، ان کا نام ہے نازش لطفی صدیقی. تعلق ان کا کراچی سے ہی ہے. ان سے میری ملاقات فرسٹ ٹائم کراچی میں ہوئی تھی، بٹ یہ انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں گزارا ہے. اکانومسٹ ہیں اور انہوں نے یو ایس میں بہت ڈفرینٹ کمپنیز کے ساتھ کام کیا ہے. اکانومی پہ ان کا بہت ایک گرپ ہے. سو آج نازش بھائی سے گفتگو کرتے ہیں. نازش بھائی سے ان کے حوالے سے پوچھتے ہیں، نازش بھائی کا پرسنل لائف کے حوالے سے، اور جو آج کا جو میرا اصل مقصد تھا کہ نازش بھائی سے یہ گفتگو کرنے کا، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کے جو مسائل ہیں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے. سو السلام علیکم نازش بھائی. تھینک یو فار گیونگ می دس اپرچونٹی. یو آر موسٹ ویلکم دانش. نازش لطفی صدیقی کون ہے؟ نازش لطفی صدیقی میں تو اپنے آپ کو ایک اسٹوڈنٹ سمجھتا ہوں جو فائنینشیل مارکیٹ کا ایک اسٹوڈنٹ ہے، اور جو کچھ سیکھا ہے وہ کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں تک پہنچایا جائے. صحیح. اور میرا مقصد جو پاکستان آنے کا بھی ہے دوبارہ، وہ یہی تھا کہ جو بچوں کو سکھایا جا سکے، جو پڑھایا جا سکے. جو ہماری سب سے بڑی پرابلم جو مجھے لگتی ہے وہ فائنینشیل الٹریسی ہے. صحیح. کہ یہاں پہ کوئی انسٹیٹیوشنز نہیں ہے، یہاں پہ وہ لوگ نہیں ہیں جو پڑھا سکیں، جس کی وجہ سے جو ایشوز ہیں. اگر آپ اسٹاک ایکسچینج کو دیکھیں، پاکستانی اسٹاک ایکسچینج کو، کہ 1988 میں جب میں نے مارکیٹ کو واچ کرنا شروع کیا پاکستانی اسٹاک ایکسچینج کو، تو اس وقت بھی 2 سے 2.5 لاکھ کے قریب انویسٹرز تھے، اور اس وقت پاپولیشن ہماری تقریباً 105 ملین کی پاپولیشن تھی. آج 2023 میں ہماری پاپولیشن تقریباً 250 ملین ہو گئی ہے، اور ہمارے پاس انویسٹرز آج بھی 2 سے 2.5 لاکھ ہیں. تو اس کا مقصد ہے کہ مطلب یو کین امیجن کہ ہم اوپر جانے کی بجائے نیچے جاتے جا رہے ہیں. کہ آج ہمیں اگر اسی ریشو سے بھی لگائیں تو آج ہمارے پاس تقریباً 6 سے 7 لاکھ انویسٹرز ہونے چاہیے تھے اگر اسی ریشو سے چلتے آبادی کے لحاظ سے. کہاں پیدائش ہوئی آپ کی؟ میری پیدائش کراچی میں ہوئی، اور میں نے یہیں اپنی بیسک تعلیم یہیں حاصل کی. سینئر ماڈل اسکول PCHS میں تھا، جہاں میری والدہ بھی پرنسپل تھیں. وہیں سے میری ایجوکیشن ہوئی. پھر میں DJ کالج چلا گیا، پھر میں کراچی یونیورسٹی گیا، پھر وہاں سے امریکہ چلا گیا، اور پھر وہاں سے میں نے ماسٹرز کیا. میں وہاں کام کرتا رہا، اور کام کر کے پھر میں 1989 کے اندر پاکستان آیا. دیکھ کے جو حالات تھے اور جس طرح اکنامک کنڈیشن ہوتی جا رہی تھی، تو پھر میں امریکہ چلا گیا. تقریباً 17 ملکوں میں نے اپنے بروکریج ہاؤس کھولے. پھر اس کے بعد پھر پاکستان آیا 2005 میں. پھر آ کے ایک انسٹیٹیوٹ بنایا، انسٹیٹیوٹ آف سیکیورٹیز مینجمنٹ ریسرچ کے نام سے، اسمار کے نام سے. بچوں کو بھی ساتھ لے آیا تھا کہ بیسک جو کانسیپٹ تھا وہ یہ کہ یہاں کے کلچر سے، یہاں کی چیزوں کو سمجھ سکیں. ڈیسائیڈ یہی کیا تھا کہ جب بچے ہائی اسکول اپنا یہاں سے کر لیں گے تو میں انہیں پھر یونیورسٹی لیول کے لیے امریکہ لے جاؤں گا. اور پھر میں 2011 میں دوبارہ، تو دین وی ڈیسائیڈڈ کہ ہمیں پاکستان جانا چاہیے. اور ہم نے جو کرنا تھا اپنے بچوں کے لیے وہ تو کر دیا، اور الحمدللہ بہت اچھا ہو گیا. پیسہ کمانے کا کوئی شوق نہیں رہا، زندگی بھر بہت کچھ کیا، بہت کچھ کھویا، بہت کچھ کمایا. تو نو ارج فار دا منی، مین ارج از ٹو ڈیلیور سم تھنگ. نیسڈیک کا جب نام لیتے ہیں تو نیسڈیک از لائک ون آف دا بگیسٹ انڈیکسز اور اسٹاک مارکیٹ ان دا ورلڈ. رائٹ. تو اس کا کیا ایکسپیرینس تھا آپ کا، کیسا تھا؟ اور آر یو دا فرسٹ پاکستانی اوور دیئر، اور یو آر دا اونلی پاکستانی ایٹ دیٹ ٹائم؟ نہیں، بہت سے پاکستانی تھے جو وہاں پہ کام کرتے تھے، جو بے شمار پاکستانی تو 70s سے بہت تھے. مطلب اگر آپ دیکھیں تو FX مارکیٹ میں بھی تھے، کماڈیٹیز میں بھی تھے. ہاں، بہت بڑی تعداد نہیں تھی، لیکن ایز کمپیئر ٹو اگر میں ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی بات کروں گا تو پاکستانی زیادہ تھے ایز کمپیئر ٹو انڈین یا بنگلہ دیشی یا نیپالی سے. تو آئی گیس کہ پاکستانی دے آر مچ بیٹر ان اسپیکولیٹو کائنڈ آف ٹریڈنگس. اس میں زیادہ بہتر ہے، اور نمبرز میں بھی برے نہیں ہیں. آلدو کہ نمبرز میں
Bangladeshis are very good, اچھا but they were not into the capital market. Right. ہماری مارکیٹ میں اسٹیبلٹی کیوں نہیں ہے مطلب Right. پاکستان کی مارکیٹس میں؟ اور ہر 4 سے 10 سال کے بعد ہم جیسے آپ نے بتایا کہ ابھی بھی 2.5 سے 3 لاکھ لوگ کام کرتے ہیں، مارکیٹ جو اکاؤنٹس ہیں، ایجوکیشن کا فقدان ہے یا کیا وجہ ہے؟ اس کے بہت سے ریزن ہیں. نمبر 1 جو پہلا ریزن جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1988 سے لے کر بتاؤ آلموسٹ 35 سال میں ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں ہم کھڑے تھے. والیوم نہیں ہے. والیوم نہیں ہے. آپ کو جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو والیوم ہے وہ اتنا ہیوج والیوم ہے کہ جس کی وجہ سے مارکیٹ میں اسٹیبلٹی آتی ہے. تو والیوم جو ہے وہ اسٹیبلٹی دیتا ہے مارکیٹ کو، اور جب والیوم ہی نہیں ہوگا تو اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. اسی طرح وہ مارکیٹ میں اپ اینڈ ڈاؤن چلتا ہے، جس کا سب سے بڑا دوسرا جو سب سے بڑا ریزن ہے ایجوکیشن کا فقدان ہے. کوئی بھی ایسا انسٹیٹیوشن نہیں ہے جو ان کو پراپر ٹریننگ دیتا ہو کسی بچے کو، اور جس کی وجہ سے جو پڑھے لکھے بچے ہیں، اگر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں پڑھے لکھے بچے نہیں آئے، یا کموڈٹی ایکسچینج میں. اب کموڈٹی ایکسچینج کو بھی بنے ہوئے 10 سال سے اوپر ہو چکا ہے. رائٹ 2007 میں یا 2008 میں اس کی سافٹ اوپننگ کے لیے گیا تھا، پاکستانی کموڈٹی ایکسچینج جب بنا تھا. تو آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو 35,000 انویسٹر لے کے بیٹھے ہوئے. 9 ملین انویسٹر پاکستانی جنہوں نے کرپٹو میں انویسٹمنٹ کی. 9 ملین، 90 لاکھ لوگوں نے انویسٹمنٹ کی. اور اسٹاک مارکیٹ میں 2.5 سے 5 لاکھ پاکستان بننے سے لے کے اب تک وہ 2.5 لاکھ لا سکیں. 2-3 بڑے ریزن ہیں. نمبر 1 انسٹیٹیوشن نہیں ہے جو پڑھا سکیں. اوکے. ہمارے پاس ایسے لوگ رول ماڈل نہیں ہیں جن سے لوگ بچے اٹریکٹ ہوں. پاکستان میں لیک آف ایجوکیشن، رائٹ، لیک آف ایجوکیشن انسٹیٹیوشن، رائٹ، جو پڑھانے کے لیے آئے. جب تک ہم اپنے بزنس اسکولز کے اندر اس کی تعلیم نہیں دیں گے، رائٹ، جب تک یہ پاسبل نہیں ہے. ٹاپ 5 میں آتا ہے پاکستانی فری لانسرز. ایگزیکٹلی. اب جو پاکستانی فری لانسرز ہیں دے آر میکنگ گڈ منی بیکاز دے آر میکنگ منی ان ڈالرز. سو اگر جو ڈالرز میں کما رہے ہیں ان بچوں کو یہی نہیں پتا کہ ہم اس پیسے کو انویسٹ کہاں کریں. ہمیں ایک اچھی انسٹیٹیوشن بنانے پڑیں گے جہاں پہ وہ بچے آئیں اور ہم ان بچوں کو بلائیں، پھر ان کو انٹرنشپ دیں، ان کو سکھائیں اور ان کو بتائیں کہ کیسے کام. جس طرح اگر آپ فوریکس کا کام دیکھیں یا آپ انٹرنیشنل اسٹاکس میں دیکھیں، وہ موک اکاؤنٹس کھلتے ہیں، لوگ اس میں پریکٹس کرتے ہیں. وہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے ان کو سپورٹ کرتا ہے، ان کو بتاتا ہے کہ آپ دیکھیں کیسے کرتے ہیں. کہ جو کروڑوں میں آپ زمینیں خرید کے ڈمپ کر دیتے ہیں جس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے، وہاں پہ آپ کوئی پابندی نہیں لگا رہے، رائٹ. اور یہاں پہ آپ اسٹاک ایکسچینج میں جہاں آپ کی گروتھ ہوگی، آپ کی اکنامی کی گروتھ ہونی ہے، وہاں پہ آپ لگانے کے لیے پابندی لگانے کے لیے جا رہے ہیں. فیس چینج ہوتا ہے تو پالیسیز بھی چینج ہوتا ہے، اس سے بھی بہت افیکٹ ہوتا ہے. بالکل آف کورس اس سے ہوتا ہے. اور اسپیشلی جو سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن ہے ان کو بھی چاہیے کہ ایسے رولز ڈیولپ کریں کہ کم از کم یہ 15 سال تک یا 10 سال تک اس میں کوئی چینجز نہیں آئیں گی، رائٹ. اور اگر کوئی آئیں گی تو بہتری کے لیے آئیں گی، مگر ان میں کوئی چینجز ہم نہیں کریں گے تاکہ لوگوں کو جو ٹریڈ کر رہے ہیں ان کے لیے. اور پلس آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ جو نان فائلرز ہیں جو وہ کام کرتے ہیں اس میں 30% وہ گورنمنٹ کو دیتے ہیں. جو فائلر ہیں وہ 15% دیتے ہیں اپنے پروفٹ میں سے. ہمارے جتنی بھی پالیسیز ہیں وہ ساری ایلیٹس کے لیے. بتا اگر آپ دیکھیں میوچل فنڈ میں، تو میوچل فنڈ میں بھی موسٹلی جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بڑے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ایلیٹس کے پاس جاتے ہیں. وہ چھوٹے جو 10,000 5,000 کا جو انویسٹر ہے جو ہر مہینے 5-10 ہزار ڈال سکتا ہے وہ نہیں. اور امریکہ میں اگر آپ دیکھیں تو یہی ہے سب سے زیادہ اس کی گروتھ ہونے کی وجہ ہی یہی تھی کہ میرے 4-5 اکاؤنٹ جو میوچل فنڈ میں تھے، کسی اکاؤنٹ میں 500 مہینہ جاتا تھا، کسی میں 400، کسی میں 300، کسی میں 500، ہر مہینے آٹومیٹکلی میرے بینک سے کٹ جاتے تھے. یہاں کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ ایلیٹس کے لیے رکھی ہوئی ہے اور انہوں نے کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ غریب کو اس میں انویسٹ کرنا دے. دیکھیں سب سے پہلی چیز جو ہے جب آپ کے پاس انویسٹرز کم ہوتے ہیں تو میناپولیٹرز بڑھ جاتے ہیں، رائٹ. تو آپ کے لیے بہت آسان ہوتا ہے اس مارکیٹ کو میناپولیٹ کرنا، رائٹ. تو پاکستان میں بھی یہ جو آپ جتنے بڑے اسٹاک بروکرز کو آپ دیکھیں گے
وہ تو ارب پتی کھرب پتی بن گئے, رائٹ. مگر انہوں نے کوئی کام نہیں کیا ایجوکیشن کے لیے, انہوں نے کوئی اس مارکیٹ کے لیے کوئی کام نہیں کیا, اپنے لیے کیا. اب مینلی جو ان کے جو بزنس چلے ہیں وہ بزنس چلے ہیں جو انہوں نے ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنی شروع کر دی, انڈسٹریز لگانی شروع کر دی, اسی بزنس سے شروع کیا, رائٹ. مینس the brokers made lot of money but the investors they lost, right. مطلب جو بروکرز تھے وہ آپ کے کمیشن سے کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور آپ کہاں ہیں, رائٹ. وہ انویسٹر وہ وہیں نہیں ہے, وہ 60% کم ہو گئے آبادی کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو. ناصر بھائی جیسے یہاں ہمارے ایس ایس سی ہے, ایس ایس سی پی ہے, تو مطلب اس کا یہ ایس ایس سی پی میں بھی وہی لوگ بیٹھے ہیں جو آپ کا اسی کلاس سے تعلق رکھتے ہیں, بیکاز ایس ایس سی پی تو ویسٹرن انٹرسٹ جو پبلک ہے, جو عام لوگ ہیں, ان کا سیف گارڈ کرنے کے لیے بیٹھی ہے. مشکل یہ ہے ہمارے یہاں بھائی کہ جو جن لوگوں کو بزنس آتا ہے, جو بزنس کو سمجھتے ہیں, جو گراس روٹ سے اٹھ کے جو بیک آفس سے لے کے فرنٹ آفس اور ٹریڈنگ اور ریسرچ سب جانتے ہیں, جب تک اس قسم کے لوگ آپ کے ان آرگنائزیشنز میں نہیں آئیں گے, جب تک وہ سمجھیں گے ہی نہیں. آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے پاکستان میں کوالیفیکیشن یہ ہے کہ کس انسٹیٹیوشن میں پہلے کام کیا ہے, کیا کام کیا ہے, ڈزنٹ میٹر. تعلقات کیسے ہیں, ڈزنٹ میٹر. تو موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ جو میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ incompetent people hire incompetent people and the competent people always hire a competent people, right. تو ہمارے ہاں جو پرابلم ہے وہ پرابلم یہ ہے کہ جو اس کام کو سمجھتے ہیں وہ اس فیلڈ میں ہی نہیں ہے, ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کہاں سے اس بزنس کو اٹھایا کس طرح جائے, ان کو یہ بات ہی نہیں سمجھ آتی. کیا چیزیں ٹیون کرنی چاہیے کہ ہم آگے نکلیں؟ نمبر 1, we are not disciplined people. نمبر 1 ایز اے نیشن, اور ایز اے نیشن ہم وی آر ناٹ ڈسپلن, اور ڈسپلن نہیں ہے, کوئی پلاننگ نہیں ہے. پلاننگ چاہے وہ آپ ایک نارمل سٹیزن کی لیں یا آپ ایلیٹس کی لیں یا آپ بیوروکریسی کی لیں یا آپ کسی کی بھی لیں, وہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملتی. پیٹریاٹزم جب آتا ہے کہ جب آپ اپنے بڑوں کو پیٹریاٹ دیکھتے ہیں, رائٹ. اگر آپ امریکہ کا یہ جو گلف وار کے دوران اگر آپ دیکھیں تو ایک وہ ریبن بنتا تھا جو گاڑیوں میں لوگ لگاتے تھے, ریبن, وہ $10 $15 $50 وہ ڈفرینٹ کلرز کے اندر تھا. Americans were against of war. They were against of war. Majority of Americans they were against of war. مگر ان کی گاڑیوں پہ بھی وہ ریبن لگا تھا. وہ کیا کہتے تھے we are against of this war but we are supporting our soldiers. Right? We are not against of our people. We are against of war. We are against of the policies of the government. But we are not against our soldiers. Right? تو بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے ٹاپ لیول کے اوپر دیکھتے ہیں لوگوں کو, مطلب ایک بچہ کس سے موٹیویٹ ہوتا ہے, رائٹ, وہ اپنے باپ سے ہوتا ہے, رائٹ. اسی طرح جو آپ کے ملک کے سربراہ ہوتے ہیں انہی سے آپ کو پتہ چلتا ہے نا. وہ جب ایماندار ہوتے ہیں, جب وہ ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگوں سے مل رہے ہیں, لوگوں کی پرابلمس کو جان رہے ہیں, غریبوں کی پرابلمس کو سمجھتے ہیں, رائٹ. پیٹریوٹزم ہے ان میں, وہ سیکریفائس کرنے کے لیے تیار ہے, رائٹ. جب وہ سیکریفائس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, مطلب آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ایک آدمی کے جو ملینز آف ڈالرز کے گھر میں رہتا ہو اور وہ کہے کہ جی یہ 25,000 والے کی مجھے بڑی فکر ہے. اگر تمہیں فکر ہے, رائٹ, تو اپنے پیسوں میں سے اس کو سپورٹ کرنے کی ایک سادگی تو لاؤ اپنی زندگی میں. مطلب ویئر دے آر گوئنگ ٹو ٹیک دا منی, مجھے تو آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا, رائٹ. دیر از 3 نیڈس کہ ایک تو فائنینشیل, کچھ لوگ پیسے کے لیے جاتے ہیں, کچھ لوگ اپنے فیم کے لیے جاتے ہیں, مگر ایک اور لیڈر بھی ہوتے ہیں جو اپنی لیگیسی کے لیے جاتے ہیں, رائٹ, کہ جو اپنی لیگیسی کی بات کرتے ہیں کہ میں ایسا کچھ کروں زندگی میں کہ لوگ مجھے یاد رکھیں اچھے نام سے. لاس اینجلس میں میری وائف اور اس وقت میری 2 بیٹیاں ہی تھیں, تو ہم ٹریول کر رہے تھے, تو ہم لانچ میں بیٹھے تھے, تو وائف نے میرے دونوں بیٹی, ایک بیٹی کو اس نے کہا میں اسے واش روم جانا ہے, تو کین یو ٹیک کیئر آف, میں اس بچی کی ٹیک کیئر کر, چھوٹی تھی اس وقت میری بیٹی فرحال, تو اس نے دودھ بھی دے دیا کہ اگر روئے تو دودھ دے دینا. میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تو
میں نے اس سے بولا کہ یار وہ گئے ہیں, پتہ نہیں اس کو ملی ہے نہیں, واش روم نظر آیا ہے کہ نہیں, اگر تم بچی کو دیکھ لو, یہ دودھ بھی پڑا ہے, میں جا کے ذرا دیکھ لیتا ہوں, کافی دیر ہو گئی نہیں آئے ہیں. تو جب میں دیکھا تو وہ وائف اور بیٹی, بڑی میری بیٹی الکا, وہ چلتے ہوئے آ رہے تھے, تو میں فوراً آ گیا. وہ اس وقت وہ صاحب اس میری بیٹی کو دودھ منہ میں لگا رہے تھے. تو خیر میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور میں نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں. تو بات چیت شروع ہوئی شکریہ ادا کرنے کے بعد, اس نے کہا کوئی ایشو نہیں. تو میں نے پوچھا کیا کرتے ہیں, تو کہتے ہیں آئی ایم یور سینیٹر. ایگزیکٹلی. سو یو کین امیجن کہ ایک سینیٹر بیٹھا ہوا, میرے ساتھ بیٹھا ہوا, نہ اس کے ساتھ کوئی بابو تھا جو اس کا بریف کیس پکڑا ہوا تھا, نہ کوئی اس کو چھتری لے کے کھڑا تھا جو اس گرمی میں صاحب کو گرمی نہ لگ جائے, رائٹ, نہ وہ سیڑھی لگی ہوئی تھی, رائٹ, کہ ٹینک پہ چڑھنے کے لیے صاحب کو سیڑھی چاہیے, رائٹ, جو کبھی سیڑھی نہیں لگی ہوگی کسی ٹینک کے اوپر, رائٹ. تو وہ بابو گیری وہاں پہ نہیں ہے جو یہاں پہ آپ کو ملے گی. تو آپ یو کین امیجن کہ وہ اس کی ہمبلنس دیکھیں کہ اس کو, وہ میری بیٹی کو پہلی تو اس کی ٹیک کیئر کرنے کے لیے اسے دودھ بھی پلا رہا ہے, رائٹ, اور ہی واز اے سرونگ سینیٹر. اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, یہ میں نے خود وہاں دیکھا ہوا ہے کہ جو میئرز ہوتے ہیں سٹیز کے, اگر آپ کی کوئی اسکول پکنک ہے, آپ کی کوئی پکنک ہے, آپ کوئی نئی شاپ اوپن کر رہے ہیں, دے ہیلپ یو ٹو اسٹارٹ یور بزنس. بالکل. اور وہ دے میک شیور دیٹ یو ول بی گڈ فار نیکسٹ 6 to 8 months. کوئی ٹیکس نہیں لیتے, آپ کو ریلیفز دیتے ہیں, اور آپ کو پورے پیپر ورک آپ کے پاس لے کے آتے ہیں کہ آپ کی شاپ, آپ کا ریسٹورینٹ, آپ کا واٹس ایور بزنس ہے, وہ آپ اس کو ایکسل کریں. لیکن یہاں الٹا حساب ہوتا ہے. یہاں پر انڈیا میں اگر آپ دیکھیں جو دہلی کا جو چیف منسٹر ہے, جی ایگزیکٹلی, پانی کا بل, بجلی کا بل, کوئی آپ کو کارڈ, پاسپورٹ, وہ آپ کے گھر پہ آ کے بنا کے جاتے ہیں, ایگزیکٹلی, رائٹ. مطلب کیا فیسلٹی, ایجوکیشن فری کر دی, رائٹ. اور وہ ہی از لائک اے ٹیچر ہے اور لوگوں میں سے ہے, لوگوں میں سے, اور ہی از اے کامن مین, بیکاز وہ جانتا ہے. دیکھیں پاکستان کو آپ نے صحیح کرنا ہے نا, سب سے پہلے جتنے بھی پولیٹیشینز, بیوروکریٹس, رائٹ, ان سب کی اولادوں کو گورنمنٹ اسکول کے علاوہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. سارے آپ کے گورنمنٹ کے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ بڑے بڑے ایلیٹ اسکول بن جائیں گے. آپ سب کی ہیلتھ باہر نہیں جا سکتے, کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں نہیں جا سکتے, اگر جائیں گے یو ہیو ٹو پے یور سیلف. گورنمنٹ ہسپتال آپ کے لیے, گورنمنٹ ہسپتال صحیح ہو جائیں گے. بتا آپ ان کو کہیں تو بتائیں, جو پولیٹیشین ہے, جو بیوروکریٹ, اس کا بچہ گورنمنٹ اسکول میں جاتے نہیں, اس کا کیا انٹرسٹ ہے ان کو بہتر کرنے کا؟ کرے گا کون نازش بھائی؟ اچھا پیچھے مطلب میں آپ کی پولیٹیشینس, تو وہ کہتے ہیں نا پیٹی بن بھائی, پولیٹیشین کو شاید نہ کریں. پچھلے زمانوں میں جو ہمارے کچھ آرمی کے ڈنڈے کے اس پہ, مشرف کے دور میں بھی جو آپ بات کریں, ایک میرے خیال میں تھا, تھوڑی سی انہوں نے وی آئی پی نیس ختم کی تھی, آئی ڈونٹ نو کس حد تک, لیکن ہوئی تھی. کرے گا کون؟ مطلب ڈنڈے کے زور پہ ہوگا یا کیسے ہوگا کیسے؟ دیکھیں باتیں تو بہت مطلب یہ اچھی لگتی ہیں, لیکن کرے گا نظر نہیں آتا کہ کچھ کرتے. یہ وہی آدمی کر سکتا ہے جس کو عوام کی پوری سپورٹ ہوگی, رائٹ, جو کلیئر میجارٹی کے ساتھ آئے گا اور چینج کر سکتا ہے آئین میں, وہی یہ کام کر سکتا ہے. کیونکہ اگر یہ جو مکس اینڈ میچ بنائی جاتی ہیں, جو 4 ٹیموں کو 5 ٹیموں کو ملا کے جو گورنمنٹ بنائی جاتی ہے, وہ اپنے مفادات کے لیے ہی کام کرتی ہے. تو آپ ان سے تو یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں. کسی بھی دنیا کی جتنی بھی قومیں ہیں, اگر آپ ان قوموں کا مشاہدہ کرنے کے لیے جائیں گے تو وہ قومیں بتاتی ہیں, ان کے کام بتاتے ہیں کہ یہ قوم کیا ہے. ہمیں یہی نہیں پتہ کہ خوشی کیا چیز ہے, کہ لوگوں کو اچھی چیز دے کے جو سیٹسفیکشن ملتی ہے, جو اچھا کام کر کے ملتی ہے. ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ کا پیسہ حلال ہونا چاہیے, لیکن یہ نہیں بتایا جاتا حلال ہوتا کس طرح ہے, رائٹ. بتا آپ باقی چیزوں کی زکوٰۃ صدقہ سمجھتے ہیں, بھائی اگر آپ نے کام اپنا پراپر نہیں کیا, وہ حلال کیسے ہو گیا؟
آپ نے میرا کام اگر بچوں کو پڑھانا ہے اور میں نے ان بچوں تک وہ ایجوکیشن نہیں دی, میرا پیسہ حلال کیسے ہو جائے گا بھائی؟ میں نے کم تول دیا وہ حلال کیسے ہو جائے گا؟ میں نے غلط چیز دے دی وہ حلال کیسے ہو جائے گا؟ یہ اتنی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جس کو اب ہمارے پاس وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں, ہم اس کو برا سمجھتے ہی نہیں ہیں. اس قوم کی پستی کہاں پہنچ چکی ہے, اب ہم برائی کو برائی نہیں سمجھتے, رائٹ؟ آپ کسی بچے سے پوچھے جس کا باپ 18 گریڈ میں ہو, کسٹم میں نوکری کرتا ہو, اس کی تنخواہ تو 1.25 لاکھ روپے ہو, 1.5 لاکھ ہو, اور اس کے ملازمین کی تنخواہ 2 لاکھ روپے ہو, رائٹ؟ جو ڈرائیور, چوکیدار, مالی, کوک وہ سب رکھے ہوئے ہیں, اس کے گھر والے پوچھتے نہیں ہیں کہ تمہاری تنخواہ 1.5 لاکھ ہے, ہمارے خرچے 20 لاکھ ہیں, یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہ مہینے کا بجلی کا بل 1.5 لاکھ روپے, 2 لاکھ روپے ہم کیسے دے رہے ہیں؟ تمہاری تو تنخواہ سے زیادہ ہے. ان کو کوئی کیئر ہی نہیں ہے, دے ڈونٹ کیئر. اور اگر آپ ایز کمپیئر ٹو US یا کسی مہذب معاشرے میں, کہ اگر میں نے دیکھیں 2-3 دفعہ ایسا ہوا کہ اگر آپ پہ ایلیگیشن بھی لگے کہ آپ نے اپنی وائف کے ساتھ ٹریول کیا ہے اور اس کا ایکسپینس بھی آپ نے اپنے گورنمنٹ اس میں کیا ہے, تو وہ ایلیگیشن مطلب اس میں آپ امریکہ میں آپ کو اگر یاد ہو کہ وہ جج جس نے ایک فلیپینو لڑکی کو میٹ کو اپنے گھر پہ رکھا تھا جو لیگل نہیں تھی, اس کو اریسٹ کر لیا گیا تھا کہ ہاؤ یو کین ڈو دیٹ, رائٹ؟ یہاں تو اکاؤنٹیبلٹی نہیں, یہاں تو پیسہ, آپ ہر آدمی کو پتہ ہے کہ پیسہ ہے, یو کین بائی اینی تھنگ, یو کین ڈو اینی تھنگ. اچھا نازش بھائی, آخری ایک ورڈ, آپ کتنا کانفیڈنٹ ہیں پاکستان اور پاکستان کے فیوچر کو لے کے؟ ویری ڈپریسنگ, ٹو بی ویری آنیسٹ, ویری ڈپریسنگ. کوئی صورتحال نظر نہیں آتی, اسپیشلی جو اس وقت جو حالات ہیں, جو پچھلے 2 سال سے حالات چل رہے ہیں, اور جو ابھی کی سچویشن ہے, رائٹ, بہت ہی بلیک حالت ہے. پاکستان کی اکنامی کے حالات خراب ہیں, پاکستان کے لوگوں کی پستی کے حالات خراب ہیں, رائٹ, ان کی سوچ, ان میں ڈپریشن آتا جا رہا ہے. اور میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت جلد آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک مجمع آیا کرے گا علاقوں میں, بڑے گھروں میں, اور وہ لوٹ مار کر کے جائیں گے. جب ان کے بچوں کو کھانا نہیں ملے گا, جب ان کے بچوں کو تعلیم نہیں ملے گی, جب ان کے گھر میں بجلی کے بل پے کرنے کے لیے نہیں ہوں گے, تو وہ کیا کرے گا؟ مجھے آپ بتائیے, بینگ اے فادر, اگر میرے ساتھ یہ ہو کہ میں اپنے بچوں کو کھانا نہیں دے سکوں یا بیسک ان کی نیڈس پوری نہیں کر سکوں, رائٹ, میں بھی ایک وقت آئے گا, میں بھی تیار ہو جاؤں گا کوئی بھی غلط کام کرنے کے لیے, رائٹ. میں بھی بھول جاؤں گا سارے اپنی مورل ویلیوز وغیرہ کو, سب کو بھول جاؤں گا, رائٹ. اور یہ وہ وقت آنے والا ہے. یہ ایسا لگتا ہے اگر چیزیں فکس نہیں کی گئیں فوری طور کے اوپر, اور یہ جو غصہ, غم و غصہ ہے, یہ مزید بڑھتا جائے گا. ایک بڑا سروے ہوا تھا, اس سروے میں آپ کو میں بتاؤں کہ ایک ان بچوں کا جو ٹائر شاپس کے اوپر کام کرتے ہیں, اس کے اوپر پوری ریسرچ کی تھی ایک بچی نے, لمس کی. اس بچی نے جب ریسرچ کی, وہ جا کے ان کے ساتھ بیٹھی, اس نے بولا کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں گاڑی میں جا رہے ہیں, یہ کون لوگ ہیں, یہ کیسے اتنے چلے گئے, تم نے کیوں نہیں پڑھا؟ ان بچوں نے 90% بچوں نے بولا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے غلط طریقوں سے, رشوت سے, بدماشی سے پیسہ کمایا ہے, یہ کوئی پڑھے لکھے لوگ نہیں. جو خواتین گاڑی چلا رہی تھیں, انہوں نے بولا یہ ساری خراب عورتیں ہیں جو گاڑی یہاں چلا رہی ہیں, یہ غلط طریقوں سے پیسہ کما کے. تو مطلب ان لوگوں کے دماغوں میں یہ ہے کہ یہ ایجوکیشن یا اس سے نہیں آئے ہیں, یہ سب 2 نمبریوں سے آئے ہیں. تو یہ جو طبقہ ہے, جو لوور طبقہ ہے, اس طبقے کے اندر یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے, یہ تو عیاشیاں کر رہے ہیں, ہمیں ہمارے گھر میں کھانے کو نہیں ہے. تو یہ جو ایک بہت بڑا ایشو ہے, جب تک آپ اس کو سارٹ آؤٹ نہیں کریں گے, جب تک میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے حالات بہتر ہو سکیں گے. چلیں, تھینک یو سو مچ نازش بھائی. نہیں, یو ویلکم, بہت شکریہ, گفتگو ہوئی, بہت مزے کی باتیں ہوئی, اور تھینک یو فار یور ٹائم. یو ویلکم, تھینک یو. اوکے, تھینک یو.